السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے محمد رضوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈیلی ورلڈ۔ بات کرتے ہیں چین اور انڈیا کے درمیان ہونے والے تنازع کی اور امریکہ کی اس میں مداخلت ہے اور امریکہ مداخلت کیوں کرنا چاہتا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ دنیا پر ایک عالمی حکومت کے قیام کے لیے تیسری عالمی جنگ کی بساط بچھائی جا چکی ہے۔ بھارت چین تنازع، امریکہ کی ساؤتھ چائنا سی میں اور کورونا وائرس کی وجہ سے دنیا کی معاشی تباہی تیسری عالمی جنگی کا پیش خیمہ ہے۔ امریکہ کے بحری بیڑے جنوب مشرقی ایشیا میں چین کے پانیوں کی طرف بڑھنا شروع ہو چکے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کا یہ بیان بھی سامنے آ گیا ہے کہ ہم جرمنی سمیت یورپی ممالک سے اپنی فوج کو کم کر کے جنوب مشرقی ایشیا کی طرف لا رہے ہیں تاکہ چین کے خلاف اپنے اتحادیوں کی مدد کر سکیں۔ اس حوالے سے امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کے ترجمان نے تصدیق کی ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جرمنی سے 9,500 امریکی فوج کے انخلاء کے منصوبے پر دستخط کر دیے ہیں۔ یاد رہے کہ اس وقت بھارت اور چین کے درمیان سرحدی تنازعات اپنے عروج پر ہیں۔ خاص طور پر لداخ میں چین نے بھارت کے کافی بڑے علاقے پر قبضہ کر لیا ہے اور وہ علاقہ ہے جہاں سے بھارت پاکستانی علاقے گلگت میں مداخلت کر کے چین کے سی پیک اور BRI منصوبوں پر اثر انداز ہو سکتا تھا۔ بظاہر امریکہ کی یہ نقل و حرکت اسی وجہ سے ہے، اس لیے کہ یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ امریکہ کو چین کی بڑھتی ہوئی اقتصادی طاقت سے خطرہ ہے اور اس خطرے کو چین کے BRI اور سی پیک منصوبوں نے اور بھی زیادہ بڑھا دیا ہے۔ امریکہ سمجھتا ہے اگر چائنا اپنے ان اقتصادی منصوبوں کی تکمیل میں کامیاب ہو گیا تو امریکہ کا اپنے منصوبے کے مطابق آئندہ صدی میں سپر پاور کی حیثیت سے داخل ہونا کافی مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اس صورت میں چین اقتصادی قوت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑی عسکری طاقت بھی بن جائے گا اور ان منصوبوں کے ذریعے جنوب مشرقی ایشیا کے علاقے افریقہ اور یورپ تک چین کا اثر رسوخ پھیل جائے گا، جہاں امریکہ کے اقتصادی اور عسکری مفادات کو شدید ضرر پہنچے گی اور اس طرح سے اس کی عالمی شہنشاہت ختم ہو جائے گی۔ ہماری نظر میں امریکہ کی یہ نقل و حرکت بظاہر اپنی عالمی شہنشاہت کو بچانے کے لیے ہے، لیکن اصل معاملہ کچھ اور بھی ہے اور وہ ایسا معاملہ ہے جس کو موجودہ دور میں کسی بھی صورت میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ وہ معاملہ ہے ایک کا جو خود کو سپریم پاور آن ارتھ بننے کے علاوہ اپنے لیے ایک عالمی حکومت کا خواب بھی دیکھتی ہے، اور وہ اسرائیل ہے، جو کہ خاص طور پر 9/11 کے بعد توقع سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ گریٹر اسرائیل منصوبے کی تکمیل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اگر 9/11 کے بعد دنیا میں ہونے والے واقعات کا بریک بینی سے جائزہ لیا جائے تو یہ سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی کہ اس کے بعد دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا فائدہ بلا واسطہ یا بالواسطہ اسرائیل کو ہی پہنچ رہا ہے۔ 9/11 کے بعد دہشت گردی کا ہوا کھڑا کر کے جن مسلمان ممالک کو تباہ کیا گیا یا جن مسلم ممالک میں مختلف تحریکوں کو جنم دیا گیا، ان کے تباہ برباد ہونے سے اسرائیل کو تقویت ملی اور وہ پہلے سے زیادہ کھل کر اپنے منصوبوں پر عمل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ خاص طور پر جب سے امریکہ میں ٹرمپ رجیم کا آغاز ہوا، اس کے بعد اسرائیل نے تمام عالمی قوانین اور ضوابط کو بالائے طاق رکھتے ہوئے جیوش نیشن لا بھی پاس کر لیا، جس کے مطابق اسرائیل میں صرف یہودیوں کو ہی اصل شہری مانا جائے گا جبکہ دیگر تمام انسان وہاں درجہ دوم میں شمار ہوں گے۔ اسی طرح اس نے مکمل یروشلم کو بھی اسرائیلی دارالحکومت بنانے کی تیاریاں مکمل کر لیں۔ امریکی سفارت خانہ بھی یروشلم منتقل کر لیا گیا۔ ڈیل آف دا سینچری کے تحت اسرائیل کا قبضہ یروشلم سمیت پورے فلسطین پر تسلیم کر لیا جائے گا۔ اب انہوں نے یہودی علماء پر مشتمل ایک کونسل بھی قائم کر دی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ گویا اسرائیل اب ڈھکے چھپے نہیں بلکہ کھل کر اپنے گریٹر اسرائیل کے منصوبے کی تکمیل کی طرف بڑھ رہا ہے اور اس کا سرعام اعلان بھی کر دیا ہے۔ اس کی پارلیمنٹ کے باہر لکھا ہوا ہے کہ تیری سرحدیں نیل سے فرات تک ہیں۔ دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو سرکاری طور پر یہ اناؤنس کرے۔ اس کے عزائم صرف نیل سے فرات تک کے نہیں ہیں بلکہ بعض مبصرین کے مطابق اس کے بعد اگلے قدم کے طور پر اینٹی کرائسٹ کی حکومت کا قیام ہے، جو ون ورلڈ ایجنڈا ہے، جسے ایجنڈا 2030 کا نام بھی دیا گیا ہے، یعنی ایک عالمی حکومت کا قیام جو صہیونیوں کے کنٹرول میں ہو۔ لیکن اس وقت تک ایک عام آدمی بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ امریکہ سپر پاور ہے اور اس کے مد مقابل چین ہے، جبکہ اسرائیل کی حیثیت ان سے زیادہ نہیں ہے۔ لہٰذا اسرائیل کا گریٹر اسرائیل کا خواب اسی وقت پورا ہو سکتا ہے جب دنیا کی یہ دو بڑی طاقتیں یعنی چین اور امریکہ کمزور ہوں۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد طاقت کا عالمی مرکز جس طرح لندن سے واشنگٹن شفٹ ہوا تھا، اسی طرح تیسری عالمی جنگ کے بعد طاقت کا یہ مرکز واشنگٹن سے یروشلم منتقل کرنے کی کوشش ہے۔ یہ کیسے ممکن ہوگا، یہ سمجھنے کے لیے اسرائیل کی سابقہ مختصر ترین کا جائزہ ہی کافی ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیلی ریاست کا تصور سب سے پہلے بالفوری ڈکلیریشن میں سامنے آیا، جس میں تسلیم کیا گیا کہ یہودیوں کو فلسطین میں ایک یہودی ریاست قائم کرنے کی اجازت دے دی جائے۔ لیکن جب ہم بالفوری ڈکلیریشن کے پس منظر کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں واضح طور پر یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ پہلی جنگ عظیم کی وجہ سے برطانیہ سمیت یورپی طاقتیں یہودیوں کی اس قدر مقروض ہو چکی تھیں کہ انہیں یہودی ریاست کا مطالبہ ماننا پڑا۔ لیکن اس کے باوجود بھی عیسائی دنیا اتنی کمزور نہیں ہوئی تھی کہ وہ خوش دلی سے یروشلم کی سرزمین جسے اتنی بڑی جنگ کے بعد انہوں نے حاصل کیا تھا وہ یہودیوں کے حوالے کر دیتی، کیونکہ یروشلم عیسائیوں کے لیے بھی اتنا ہی مقدس ہے جتنا یہودیوں اور مسلمانوں کے لیے۔ لیکن دوسری عالمی جنگ کے بعد عیسائی دنیا اسرائیل کے قیام پر مجبور ہوگی، اس لیے کہ اپنی معاشی بقا کی خاطر عیسائی دنیا یہودیوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ چونکہ دنیا کی معیشت یہود کے کنٹرول میں آ چکی تھی، اس لیے اپنے قیام کے بعد اسرائیل اس وقت کے طاقتور عرب ممالک کے بیچوں بیچ پلتا بڑھتا پھیلتا پھلتا رہا، کیونکہ عیسائی دنیا ہر طرح سے اس کی مدد پر مجبور
ضرور رہی۔ اب اسرائیل کو سپر پاور کی حیثیت سے عالمی طاقت بننے کے لیے ایک تیسری عالمی جنگ کی ضرورت ہے۔ مرحوم ڈاکٹر اسرار احمد نے بارہا دلائل سے بیان کیا ہے کہ تیسری عالمی جنگ کا نقطہ آغاز جنوبی ایشیا ہوگا، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالات گاہے بگاہے اس جانب بڑھ رہے ہیں۔ حالیہ دنوں میں ہی بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان ایک عسکری معاہدہ ہوا ہے جس میں طے پایا ہے کہ آسٹریلیا اور بھارت ایک دوسرے کے اڈے استعمال کریں گے۔ یہ بات دنیا جانتی ہے کہ آسٹریلیا امریکہ کا تحادی ہے، اور امریکہ خود بھی اپنی فوج اور بحری بیڑوں کے ساتھ جنوبی چین کے پانیوں میں پہنچ رہا ہے۔ بظاہر یہ نقل و حرکت بھارت چین تنازع کی وجہ سے ہو رہی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا امریکہ صرف بھارت کی مدد کرنے کے لیے آ رہا ہے؟ اور کیا بھارت امریکہ کی اس مدد سے چین کو اپنے اہداف و مقاصد سے پیچھے ہٹا پائے گا؟ ہرگز نہیں۔ امریکہ کے لیے چائنا گھیراؤ پالیسی اور چائنا کے لیے اس کے اقتصادی منصوبے زندگی اور موت کا سوال ہیں، کیونکہ ان دونوں میں سے کسی ایک کا بھی اپنے اہداف و مقاصد سے پیچھے ہٹنا موت قبول کرنے کے مترادف ہوگا، لہٰذا وہ اپنے اہداف کے حصول کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے۔ جبکہ تیسری طرف پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے حقیقی فاتح یعنی یہود کے اہداف و مقاصد کی تکمیل ان دونوں کے راستے سے ہٹے بغیر ممکن نہیں۔ لہٰذا محسوس ہوتا ہے کہ تیسری عالمی جنگ کے لیے بساط بچھائی جا چکی ہے، اور دنیا کے کئی ممالک کے حکمران اس طرح مہروں کا کردار ادا کر رہے ہیں جس طرح پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں مختلف ممالک کے حکمران پس پردہ قوتوں کے ہاتھوں کٹ پتلی بن کر جنگ میں جھونک دیے گئے تھے۔ اس وقت بھی یہی صورتحال ہے۔ مودی سرکار کی ہی مثال لے لیجیے۔ بھارتی حکومت اگر چین کے اقتصادی منصوبوں میں رکاوٹ ڈالنے کی بجائے ان سے استفادہ کی پالیسی اختیار کرتی ہے تو بھارت چین کے بعد ایشیا کی سب سے بڑی اقتصادی طاقت بن چکا تھا۔ لیکن جیسا کہ ہم نے کہا، عالمی مہروں کے لیے شطرنج کی بساط بچھائی جا چکی ہے، واپسی کا کوئی راستہ بظاہر دکھائی نہیں دیتا۔ امریکہ سمیت دنیا کے کئی ممالک میں اسرائیل کی من پسند رجیم موجود ہے، اور بعض ممالک اپنی معاشی مجبوریوں کی وجہ سے اسرائیل کی فرما برداری پر مجبور ہیں۔ کورونا وبا نے ان مجبوریوں کو اور بھی بڑھا دیا ہے۔ ان حالات میں معمولی سا کوئی ایک واقعہ بھی تیسری عالمی جنگ کے شعلے بڑھا سکتا ہے، اور پھر دنیا میں شطرنج کے عالمی کھلاڑیوں کے مہرے اس جنگ میں کود پڑیں گے۔ ہونا تو وہی ہے جو اللہ کو منظور ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ بالآخر دنیا میں قرآن کے نظام اور عدل و حکمرانی قائم ہونی ہے، پوری دنیا پر اسلام کا پرچم لہرائے گا۔ لیکن اس ساری صورتحال میں ہمارے لیے آزمائش یہی ہے کہ ہم اس نظام کے لیے کیا کردار ادا کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بطور خاص مسلم امت کو دنیا پر غالب کرنے کے لیے تفویض کیا تھا، تاکہ دنیا میں عدل کا